اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے انہی 4 صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کی، یا علی و یا عظیم و یا علیم و یا حلیم و اجزنا، ہمیں پار لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ الحمدللہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور مکمل طریقہ زندگی جو ہے ہمارے بنانے والے، ہمارے کریٹر ذات اللہ پاک نے خود متعین کیا ہے، اور دنیا میں ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے ہر زمانے والوں کو اس راستے کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ہوا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے جیسے ہر شعبے والا، جیسے والد اپنی اولاد کو اپنے منصب کے اعتبار سے نصیحتیں کرتا ہے، وصیتیں کرتا ہے کہ اس منصب پہ اگر تم ایسے ایسے کرو گے تو پھر قائم رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پھر اس منصب کے اوپر جو ہے نا قائم نہیں رہ سکو گے، چھٹی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے خود جو ہے نا ہمیں اپنی خلافت کہ زمین کے اندر میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ۔ تو اس منصب کے اعتبار سے اللہ پاک نے ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہی کو اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء کرام کو وہ ہدایات دیں کہ اس منصب پہ قائم کیسے، خلافت والا منصب کیسے پورا کر سکتے ہو۔ اللہ پاک نے ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر کی، اور اللہ پاک نے ان چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے کچھ احکامات عطا فرمائے کہ میرے احکامات بجا لاؤ، وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق بجا لاؤ، تو بس یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، اللہ نے مسخر کی ہوئی ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صحابی ہیں اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اب ان کا 2 واقعات، ایک ہی سفر میں 2 واقعے پیش آئے۔ سفر میں وہ ان کی تشکیل ہوئی، لشکر لے کر جا رہے تھے یمن کی طرف، بحرین کی طرف۔ تو راستے میں ان کے سفر میں ان کے پاس سے، لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا ایک جگہ۔ انہوں نے سب نے کہا جی ہمارے لیے بالکل پانی ختم ہو گیا، اور کسی کے پاس مشکیزوں میں پانی بھی نہیں رہا، اور سب پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے۔ اللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جو اللہ پاک کی طرف سے احکامات ہیں اس حکم کی پیروی میں وہ عمل کیا، جس سے اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے، 4 صفاتی ناموں سے دعا کی، یا علی و یا عظیم و یا علیم و یا حلیم اسکن، اے یعنی ان صفات والے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اور راوی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس چیز میں شک ہے کہ اللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے دعا مانگ کے پہلے نیچے آئے ہیں، یا آسمان سے پانی پہلے آئے، فوراً بارش ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سارے برتن اپنے پانی کے بھر لیے، جانور بھی سیراب ہو گئے، ہم خود بھی پانی پی کے جو ہے وہ پیاس ختم ہو گئی۔ اسی سفر میں کہتے ہیں کہ جب وہ جدھر ان کی تشکیل تھی بحرین والوں کی طرف، جب وہاں پہنچے تو بحرین کے لوگوں نے، اس علاقے والوں نے کیا کیا کہ اپنا تمام جو ہے نا وہ کشتیاں بھی لے کر اور سب کچھ سامان بھی لے کر جو ہے نا وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ وہ مسلمان آ رہے، تو اب ان کے پاس کشتیوں کو بندوبست کرنے کے لیے وقت تو تھا نہیں کہ وہ آگے کہیں اور بھاگ جائیں گے جن کی طرف ہماری تشکیل ہوئی ہے۔ تو وہاں پر پھر جو ہے اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے انہی 4 صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کی، یا علی و یا عظیم و یا علیم و یا حلیم و اجزنا، ہمیں پار لگا۔ دعا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے پورے لشکر سے کہا چلو بھائی بسم اللہ پڑھ کے سمندر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب سمندر کے اوپر جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ اجمعین راوی کہتے ہیں کہ ہم ایسے، ہماری سواریاں اور ہم ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی پہ چلتے ہیں، اور جب ہم اس جزیرے پر پہنچے جہاں وہ بھاگ کر گئے ہوئے تھے،
تو وہ اس وقت اپنی کشتیوں سے سامان اتار رہے تھے اور ہم ان کے سروں پہ پہنچ گئے تھے۔ تو انسان کو اللہ پاک نے خاص خلافت کا منصب دیا ہے، لیکن کب؟ جب ان ہدایات کے مطابق اپنے جیسے کوئی بادشاہ ہے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بادشاہی کو قائم رکھنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، ان اصولوں کے مطابق بادشاہی کرنی پڑیں گی، آپ کی بادشاہت قائم رہے گی، نہیں تو بادشاہت ختم۔ آج جو امت کا حال بنا ہوا ہے، یعنی حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا، اہل بیت نے جو دین سیکھا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر خلافت کا نظام قائم کیا، اور کائنات کو اللہ پاک نے حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین کے لیے مسخر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسخر ہونا کیا ہے؟ جیسے ہر دور کے اندر جو ہے نا، پہلے زمانوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ پاک کی غیبی مددیں شامل حال ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم بجا لانے کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے جو ہے نا جی، آج جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں مجموعی طور پر امت کے بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اور دوسری تیسری بات نہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کے احکامات، اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک نورانی طریقوں کے اندر کمی آئی ہے۔ ہماری زندگیوں سے اللہ پاک کے حکم نکلے ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طریقے نکلے ہوئے، جس وجہ سے ساری مصیبتیں پریشانیاں ہیں۔ ان کو لانے کے لیے اس دور میں اللہ پاک نے بہت عظیم ترین کام دعوت تبلیغ کے نام پہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو وقت مانگا جاتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں ضرور لگے، اس محنت کو سیکھ لیں جس محنت کی انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے۔ اس کے ذریعے دین زندگیوں میں بھی آئے گا، گھروں میں بھی آئے گا، اور سارے انسانوں کے اندر بھی آئے گا۔ سب اس کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت، تو کل تک کے لیے اجازت۔